جہاد کیا ہے؟ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد وہ نہیں جو فلموں، ڈراموں اور نیوز چینلوں میں دکھایا جاتا ہے۔ وہ جہاد نہیں، وہ آتنکواد ہے۔ جہاد کہتے ہیں اسٹرگل کرنے کو، جد و جہد کرنے کو، سنگھرش کرنے کو، برائی کے خلاف۔ وہ برائی آپ کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کے برائیوں سے جہاد کرنا چاہیے۔ جب کوئی آپ کے گھر والوں یا آپ پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو بچانا بھی ایک جہاد ہے۔ کسی نہتے اور بے قصور پر وار کرنا یا حملہ کرنا جہاد نہیں، بلکہ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنا جہاد ہے۔ جب اسلام میں سیلف ڈیفنس کے لیے اتنے سارے قانون ہیں تو پھر کسی بے قصور کی جان لینے کو کیسے کہا جا سکتا ہے؟ میں ایک مسلم ہوں اور مسلم ہونے کے ناطے میں ہر دھرم کی عزت کرتا ہوں، اور اپنے دھرم کو ماننا اور دوسرے دھرموں کی عزت کرنا یہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے دھرموں کی عزت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے درمیان جو دوریاں ہو چکی ہیں وہ کم ہو سکے، ایکتا اور بھائی چارہ قائم رہ سکے۔ تو آج کا ٹاپک ہے جہاد۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ آج کے دور میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جہاد وہ نہیں جو فلموں، ڈراموں اور نیوز چینلوں میں دکھایا جاتا ہے۔ وہ جہاد نہیں، وہ آتنکواد ہے۔ تو آئیے جہاد کیا ہے اس کو پہلے جان لیتے ہیں۔ جہاد کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل، اگر ہندی میں کریں تو سنگھرش، اور اگر اردو میں کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد۔ جہاد کہتے ہیں اسٹرگل کرنے کو، جد و جہد کرنے کو، سنگھرش کرنے کو، برائی کے خلاف۔ وہ برائی آپ کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یا وہ دنیا میں پھیلی یا کسی کے اندر بھی ہے، اس برائی کو دور کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ اگر انسان کسی برائی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ یہ آواز ہر برے کام کرنے والے کو آتی ہے، لیکن اگر انسان اس اسٹرگل اور سنگھرش کو جاری رکھتے ہوئے اس کام سے رک جائے تو یہ بھی جہاد ہے۔ جب برائی عام ہو جائے یا کسی پہ ظلم کیا جائے تو اس کو روکنے کے لیے بھی جہاد کیا جاتا ہے، کبھی بول کر، کبھی لکھ کر، یا جس حد تک انسان کو طاقت ہے اس پر آواز اٹھا کر اس کو روکنا بھی ایک جہاد ہے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کے برائیوں سے جہاد کرنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے رکنا، غلط کام کرنے سے رکنا، سود کھانے سے رکنا، دوسروں پر ظلم کرنے سے رکنا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اپنی محنت کی کمائی سے اناتھوں، غریبوں اور ودواؤں کی مدد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ اور سب سے آخری جہاد ہے سیلف ڈیفنس کا۔ جب کوئی آپ کے گھر والوں یا آپ کے خاندان والوں یا آپ پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو بچانا بھی ایک جہاد ہے۔ کسی نہتے اور بے قصور پر وار کرنا یا حملہ کرنا جہاد نہیں، بلکہ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنا جہاد ہے۔ اور اس میں بھی بہت سارے قانون ہیں کہ آپ بچوں کو، بوڑھوں کو اور عورتوں کو کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ جو امن چاہتے ہیں ان کے لیے سلامتی ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایک بے گناہ کی جان لی تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور اگر کسی نے ایک بے گناہ کی جان بچائی تو اس نے پورے انسانیت کو بچا لیا۔ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا گیا جو تم سے لڑے تم بھی اس سے لڑو،
لیکن حد سے زیادہ تجاوز مت کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ اس پر ظلم مت کرو۔ اس نے تمہارا جتنا نقصان پہنچایا ہے تم بھی اتنا ہی یا اس سے کم اس کا نقصان پہنچاؤ، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی پر ظلم کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ اگر ظلم کرنے والا رک جائے تو اسے چھوڑ دو، معاف کر دو، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب اسلام میں سیلف ڈیفنس کے لیے اتنے سارے قانون ہیں تو پھر کسی بے قصور کی جان لینے کو کیسے کہا جا سکتا ہے، جس میں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مرنے والا بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے یا عورت ہے، بے قصور ہے یا قصوروار ہے۔ اسلام میں ان لوگوں کو منافق کہا گیا ہے جو قرآن کی آیتوں کو اپنے طریقے سے سمجھتے ہیں اور قرآن کا نام لے کر اسلام کی ہدایت کے خلاف کسی کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ اسلام کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں فلموں، ڈراموں اور نیوز چینلوں سے پھیلی ہیں اس کو ختم کیا جا سکے، آپس میں پیار، محبت اور اتفاق اور بھائی چارہ قائم کیا جا سکے، کیونکہ آج ہم اس چیز سے بہت دور جا چکے ہیں اور ہمارا ہندوستان بہت پیچھے جا چکا ہے۔ آپ کے دل میں بھی اگر اسلام کو لے کر کوئی سوال ہے یا کوئی چیز کھٹکتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، ہم اس پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسلام جس جہاد کی بات کرتا ہے، آپ جو دہشت گردی کی بات کرتے ہو اس کا اس جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غیر مسلم کے بالکل وہی حقوق ہیں جو کس کے ہیں؟ مسلم کے ہیں۔ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلم جو رہتے ہیں ان کے اتنے حقوق بیان کیے کہ کسی ذمی نے جو آپ کی ریاست میں غیر مسلم رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پہ ظلم کرے گا قیامت میں اس کی طرف سے میں بدلہ لوں گا۔ یہ جو اسلام میں قرآن میں جہاد ہے نا، یہ ہے کہ اسلام میں جہاد کا تصور کیا ہے؟ ظالم کے خلاف، مظلوم کی مدد کے لیے، ظالم کے خلاف۔ یہ تو دنیا میں امریکہ بھی یہی کہتا ہے، جاپان بھی یہی کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، کس کے خلاف؟ ظالم کے خلاف۔ تو وہ مدد کبھی محبت سے ہوتی ہے، کبھی لڑکے ہوتی ہے۔ تو یہ ہے، تو بھائی ہمیں تو موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے۔ اللہ نے کہا اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، یہ اس آیت کا اصل مطلب ہے کہ قوت جمع کر کے رکھو۔ یہ نہیں کہ خام خواہ میں پنگا لینے کا اسلام حکم نہیں دیتا، وہ بھی انسان ہے، ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ خام خواہ کی نہیں ہے کہ بلا وجہ دنیا میں فساد مچانا شروع کر دو۔ تو باقی جو کوئی دہشت گردی میں آیتوں کو لے کے جا رہا ہو تو وہ غلط وہ اپنے مطلب کے لیے آیتوں کا غلط مطلب نکال رہا ہے نا، اس کو تھوڑی اسلام اپریشیٹ کرتا ہے۔ وہ تو قرآن میں بہت سے لوگوں نے غلط تفسیریں کر کر کے اپنے مطلب کی چیزیں لے لی ہیں۔ تو یہ فالٹ اسلام کا نہیں ہے، یہ فالٹ ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم اپنے مطلب کا اسلام لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اسلام میں جو جہاد کی آیتیں ہیں اس میں مقصد مظلوم کی مدد ہے، لیکن اگر کوئی ان آیتوں کی غلط تشریح کر کے دنیا میں دہشت گردی پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، تو یہ نہ قرآن کا قصور ہے نہ اسلام کا قصور ہے، بلکہ یہ اس شخص کا قصور ہے جو قرآن کی آیتوں کو غلط مطلب میں لے کے جا رہا ہے۔ آدھی آیتیں لے رہا ہے، آدھی نہیں لے رہا۔